بہت سے لوگ وسوسوں سے پریشان رہتے ہیں. خیالات نماز میں ہیں، تلاوت میں ہیں، ذکر میں، ہر وقت ان کے دماغ میں خیالات کی گردش ہوتی رہتی ہے، جس سے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کل ہم گردی میں ہیں، نقصان میں ہیں. لیکن وسوسوں سے اگر نقصان ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم الحمدللہ نہ فرماتے. وساوس پر آپ کا یہ فرمانا کہ الحمدللہ، شکر ہے اس ذات پاک کا کہ جس نے شیطان کی طاقت کو وسوسے تک محدود کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہاں سے اٹھا کر کوئی سینما ہاؤس میں لے جا کر بیٹھا دے یا کلفٹن اٹھا کر لے جا کے سمندر میں ڈال دے. اس کو کوئی طاقت نہیں دی سوائے دل میں وسوسہ ڈالنے کی. لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ دل ایک سپر ہائی وے، ایک شاہراہ ہے. اگر آپ حیدرآباد جا رہے ہیں اپنی کار سے اور شاہراہ سے جا رہے ہیں، بائی روڈ جس کو آپ کہتے ہیں، راستے میں کتے بھوکنے لگے، راستے میں گدھا گاڑی جانے لگی، راستے میں جمعدار بھنگی جھاڑو بھی لے رہا ہے سڑک کی صفائی کے لیے، تو کیا آپ اپنا راستے کو اس کو مضر سمجھتے ہیں؟ یا اس طرف غور سے دیکھتے ہیں کہ کتا کیوں بھوک رہا ہے؟ کار کو روک کر کے، موٹر کو روک کر کے آپ وقت ضائع کرتے ہیں، یہ کتے کیوں بھوک رہے ہیں، جمعدار کیوں جھاڑو دے رہا ہے، یہ گدھا گاڑی کیوں چل رہی ہے، میں تو اتنا معزز انسان ہوں، یہ بھنگی کیوں چل رہا ہے اس پر؟ ایسا ہوتا ہے. تو بزرگوں نے فرمایا کہ دل ایک شاہراہ ہے، سپر ہائی وے ہے اللہ تک جانے کا. جب آپ چلیں گے اللہ کی طرف تو دل میں گدھا گاڑی بھی چلے گی، جمعدار بھی چلیں گے، بھنگی بھی چلے گا، جھاڑو لگائے گا، کتے بھی بھوکیں گے، اور کبھی کبھی سانپ بھی گزر سکتا ہے سڑک پر موٹر چلاتے چلاتے، جنگلوں سے جب آپ گزریں. لیکن وہ بے وقوف مسافر ہے جو ان چیزوں میں غور کرتا ہے، اپنا راستہ کھوٹا کرتا ہے، خراب کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، سیدھے دندناتے چلے جاتے. اسی طرح سے آپ اللہ کی طرف متوجہ رہیں، عبادت کرتے رہیں، اپنے کام میں لگے رہیں، وسوسہ آتے رہیں، آپ فکر نہ کیجیے، توجہ نہ کیجیے. جب توجہ کریں گے تو پھر یہ وسوسہ مضر ہو جاتا ہے. یہ وسوسہ کب مضر ہوتا ہے؟ جب آپ اس میں مشغول ہوں گے کہ کیوں یہ ظالم وسوسہ آ رہا ہے،